الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے کاروبار میں کچھ اوقات سال کے ایسے آتے ہیں جن کو وہ سیزن کہتے ہیں، یعنی ان کے کام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کاروباری بندہ ان اوقات میں وہ زیادہ محنت کرتا ہے، اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس کے ٹائی اپ ہو چکے ہوتے ہیں ان سے بھی معذرت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سیزن ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، میں اپنے اوقات کو فارغ نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ سیزن میں جب مصروف ہوتا ہے کاروباری آدمی تو اس کے کھانے پینے کے اوقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ وہ نکالتا ہے اور جلدی جلدی میں کھانا کھا لیتا ہے۔ اسی طرح رات کو اس کو سونے کی فکر بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سونے کی اوقات کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے میں کس طرح اس سیزن سے زیادہ کمائی کر لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں وہ اٹھا لوں تاکہ وہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی محنت ہے، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، اگر میں کم نیند کر لوں، کم کھانا کھا لوں، لوگوں سے ملاقات کر لوں تو میرا سیزن اچھا لگ جائے گا، پھر پورا سال میرے عیش ہی عیش ہوں گے، پھر اس کے بعد میں آرام بھی کر لوں گا، پھر اس کے بعد میں وقت پر کھانا بھی کھا لوں گا، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جس طرح سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں سے 11 مہینے ہم اعمال نہیں کر سکتے جس طرح کرنے چاہیے۔ ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جس میں اعمال کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تھوڑے اعمال پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اور اس تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کمائی کر لیتا ہے۔ یعنی یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس سیزن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور اس مہینے میں ہمارے صرف پیٹ کا روزہ نہیں، منہ کا روزہ نہیں، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور ہماری شرمگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جب دل و دماغ کا یوں روزہ ہوگا کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہوں گے، تو افطار کے وقت جب ہم دامن پھیلائیں گے اللہ کی رحمت کے لیے، دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عجیب عجیب نزول ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے تمام دروازے اور تمام مواقع اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دلوایا کرتے ہیں، یعنی جنت کو ایمان والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ اس طرح سجاتے ہیں
کہ جس طرح دولہا کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ لمحہ ہے، وہ یہ لمحات ہیں کہ جس میں ہم نے اس جنت کے حقدار بننے کے لیے اپنے اوقات کو عبادات کے لیے، اعمال کے لیے فارغ کرنا ہے۔ اس مہینے کی برکات میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزے سے ہوتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے کیا کیا سامان بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں یعنی سمندری مخلوق دعائیں کیا کرتی ہے کہ جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے کہ 11 مہینے شیطان نے ہمارے ایمانوں کو لوٹا، ہمارے اعمال کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس 11 مہینے میں جو بدعمالیاں ہوتی ہیں ان بدعمالیوں کو اس ایک مہینے میں معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور اپنی تمام مخلوقات کو روزے دار کی مغفرت کی دعاؤں پر آمین کہنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس برکت کے مہینے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی برکت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برکت سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل بہار کا مہینہ ہے تو ہر طرف خوشبو بسیرا کیے ہوئے ہوتی ہے، پھول کھل رہے ہوتے ہیں، کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، سبزہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، یعنی ہر طرف فضا مہک رہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی سبزہ زیادہ ہے، بہار کا جو مہینہ ہے ہر طرف اب ہمیں سبزہ ہی دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئیں ہوں گی، فضا خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں صبح کے اوقات میں رحمت کہ جب انسان سحری کھاتا ہے، شام کے اوقات میں رحمت کہ جب انسان افطاری کرتا ہے، دن کے وقت جب اعمال میں مصروف ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رات کو جب تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، پھر خواتین جب گھروں میں سحری اور افطاری کے اوقات میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، روزہ داروں کے لیے اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، گھر والوں کے لیے افطاری اور سحری کا بندوبست کر رہی ہوتی ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کو جب بندہ، خوش نصیب بندہ جو عبادت میں، تہجد میں، ذکر و تلاوت میں مصروف ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ یہ ایک گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا کیا ہوتا ہے، ایک سنہری موقع دیا ہوتا ہے کہ بندے اپنے اعمال کو لے کر اس رمضان المبارک میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے اور ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، وہ بھی رمضان المبارک میں اپنے اوقات کو عبادات کے لیے مختص کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اوقات کو اس رمضان المبارک میں محض اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اوقات کو گزارنے کے لیے فارغ کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ ایک رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک وہ دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن پاک وہ رات کو ختم فرماتے، اور 3 قرآن پاک وہ تراویح میں سنا کرتے تھے۔ یعنی یوں رمضان المبارک کو گزارتے کہ جب رمضان ختم ہوتا
تو آپ کے 63 قرآن پاک مکمل ہو چکے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے اوقات کو کس طرح قرآن پاک کی تلاوت میں لگایا کہ ہم سے ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے بڑے گزرے ہیں حضرت رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے معمولات کے بارے میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرمایا کرتے تھے اور سب سے مل لیا کرتے تھے، اور ان سے کہتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ متوسلین اور مریدین کے جتنے خطوط آئیں تم اس بوری میں ڈالتے رہنا، میں رمضان المبارک کے بعد ان کے تمام خطوط کو پڑھ کر ان کے جواب دے دیا کروں گا۔ یعنی وہ رمضان المبارک میں اپنے خطوط اور اپنی ڈاک بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی گویا یہ مہینہ بس صرف اور صرف میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اگر زندگی رہی تو پھر اس کے بعد دوستوں سے مریدین سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ آخری عشرے کا نہیں بلکہ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اپنے اوقات کو مسجد میں گزاریں اور مسجد کے معمولات میں، اپنی عبادت میں اور اپنی تلاوت میں اپنے اوقات کو صرف کریں۔ مسجد کے ماحول میں اللہ تعالیٰ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، یوں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پورے 1 ماہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کے ساتھ مسجد میں بستر لے کر جاتا تو اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، یعنی لوگ ان کے مریدین ان کے ساتھ اعمال میں اتنے مصروف اور اتنے وہ جستجو کیا کرتے تھے کہ پورے مہینے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی معیت میں اور ان کی صحبت میں وقت گزارتے، تاکہ ہمارا رمضان بھی یاد الہی میں گزرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے اوقات کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، بے کراں رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم اپنے اوقات کو فارغ کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد گپ شپ کا اور ان کے ساتھ ملاقات کا وقت رکھیں۔ اسی طرح دن کے اوقات کی بھی ایک ترتیب ہر مومن بنا لے اور رات کے اوقات کی ترتیب بھی بنا لے، یعنی انسان یہ پلاننگ کر لے کہ میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنا استغفار پڑھنا ہے، اور دیگر عبادات نوافل میں کتنا وقت لگانا ہے۔ یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ اس رمضان المبارک کے 3 عشروں کو ہم اللہ کو راضی کر لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے اس رمضان کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو سمجھنے اور اس رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔